اردو مشکل ہے، یعنی فرما یہ رہے ہیں کہ حضور کے اعلان نبوت جو مکہ میں ہوا، گویا اسلام پیدا ہوا، تولد اس وقت ہوا، یعنی گویا اسلام تولد اس وقت ہوا، یعنی حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو گویا اسلام پیدا ہوا، مگر اس وقت کے مسلمانوں کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی۔ یہ مرحلہ ہجرت مدینہ منورہ تک رہا، ایک حصہ قرآن اسلام کا، ایک مرحلہ۔ فرماتے نمبر 2، دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جا کر شروع ہوا۔ اس دور میں مشرکین مکہ سے قصدن یعنی جان بوجھ کر اور اوروں سے تبعن یعنی ان کے اصلاً وہ نہیں، اصلاً تو کفار سے لڑنا اور دوسروں سے ان کے ضمن میں جہاد قتال شروع ہوا۔ ہجرت کے بعد مکہ فتح ہونے پر بادشاہی کی صورت ظہور میں آ گئی اور غلبہ ہو گیا، سارا حجاز مطیع و فرمان بردار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ چلے گئے۔ یہ اسلام کا دوسرا مرحلہ تھا۔ فرماتے تیسرا مرحلہ آپ کے انتقال کے بعد شروع ہوا۔ اس میں غلظت، پختگی اور قوت اسلام یہاں تک بڑھی کہ 2 نامی اور زبردست بادشاہوں یعنی قیصر و کسریٰ بادشاہوں، جن کی حکومت اس وقت ساری تقریباً دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، جہاد اور قتال کرنے کے بعد وہ مغلوب اور نیست و نابود ہو گئے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں چوتھا مرحلہ بلاد مفتوحہ، جب یہ بڑی بڑی ریاستیں ٹوٹ گئی اور یہ شہر آزاد ہو گئے، اس لیے اس میں بلاد مفتوحہ آزاد کیے ہوئے شہروں میں اسلام کی ترویج یعنی اسلام کی تبلیغ اور مساجد کی تعمیریں ہوئیں۔ یہ 4 مرحلے ہو گئے، سن لیا آپ نے۔ اب پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا اور دوسرا مرحلہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزرا، تیسرا مرحلہ صدیقی اور فاروقی عہد میں ہوا، اور چوتھا مرحلہ جسے تیسرے کا ثمر سمجھنا چاہیے وہ حضرت عثمان اور مرتضیٰ کے دور میں ہوا۔ یہاں امام حسن کا نام لیا آپ نے، بولو تو پھر ان سے پوچھو نا۔ آپ ہمیں اہل بیت کا بے ادب ثابت کرنے کے لیے کہتے امام حسن کا نام نہیں لیا۔ 5 خلیفہ ہوتے ہیں، یہ کراچی میں بھی کئی پیر ایسے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یا تو آپ میرے دوست بزرگ پیر صاحب ہیں، آپ میں ناراض نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں یہ بولی میں سیدوں کی سنا رہا ہوں۔ آپ تو ساری جنگ صحابہ سے سیدوں کی محبت میں لڑ رہے ہیں نا، تو بندے کو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو شاہ لوگ ہیں، میں نے پہلے آپ کو کہا سیدوں کی تعریف کے لیے سیدوں کو کسی کو بلا کر تقریر کرانے کی ضرورت نہیں، سیدوں کے باپ دادا نے خود لکھ دیا ہے کہ سید کو کیسا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ بولو سبحان اللہ۔ اب قرآن کی آیت سورہ فتح آیت نمبر 29، پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ ترجمہ سنیے آپ، یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کو دیکھتا ہے رکوع اور سجود کرتے، وہ خدا کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ آگے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی داستان اور مثال اس کھیتی کی طرح ہے۔ اب غور کرنا، یہ 4 نکالا کہاں سے پیر محلی شاہ صاحب نے؟ قرآن کی اس آیت سے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی انجیل اور تورات میں جو اگزامپل دی گئی ہے وہ اگزامپل دی گئی کہ زرعن، کھیت کی طرح۔ کھیت کس کی طرح بولیے؟ کھیت۔ فرمایا جیسے کھیتی اخرج شطأہ، جب کھیتی لگاتے ہیں تو اس میں ہلکا سی گھاس اگتی ہے، شطأہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت لگی تو فاخرج شطأہ، اس سے ہلکا سی ایک شبنم لگنے سے ہلکا سے ایک پیارا پیارا سا سبزہ نکلا،
فآزرہ، پھر وہ قوی ہو گیا، تھوڑا بڑھ گیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹا اور تندرست ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ جو چھوٹی سی کومل نکلی تھی نا وہ اب اپنے پاؤں پر ایک مضبوط درخت اختیار کر گئی، اور فرمایا کہ اب جس نے وہ کھیت لگائی تھی نا وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ضائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب یہ کومل نہ رہی، کومل سے اب یہ تھوڑا مضبوط ہوئی، تھوڑے مضبوط سے تنا مضبوط ہو گیا، اب جس نے لگایا تھا اس کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوا، اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئی، اور اس کی قدرت بھی بڑی خوش ہوئی، اور اس نے خوشی سے کیا کہا، یعجب الزراع، اور جو کھیتی لگانے والا تھا وہ خوش ہوتا ہے، اور ناراض کون ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور ان چاروں سے کافر چڑھتا ہے، اور خوش ہون ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول۔ بولو، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب پیر مہری شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، فرمایا دیکھو اخرج شطہ، قرآن نے 4 مرحلے بیان کیے، اخرج شطہ، فآزرہ، فاستغلظ، فاستوى علی سوقہ، 4 مرحلے آ گئے نا قرآن کے، بولو سبحان اللہ۔ پیر مہلی شاہ صاحب نتیجہ نکال رہے ہیں صفحہ نمبر 13 پر، فرمایا وہ جو قرآن نے کہا نا اخرج شطہ، کہ وہ کومل نکلی، فرمایا وہ اسلام کا پہلا دور تھا جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا فآزرہ، پھر وہ کومل پکی ہو گئی، فرمایا اس میں بیان ہے دوسرے دور کا، اس زمانے کا جو ہجرت سے لے کر وفات تک سرکار دو عالم کو پیش آیا، فرمایا فاستغلظ، پھر وہ کومل اب ایک مضبوط ایک ڈنڈا اور مضبوط ایک شاخ، مضبوط ایک تنے کی طرح ہو گئی، فرمایا اس میں اسلام کا تیسرا دور ہے، فرمایا فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا، فرمایا اس میں بیان ہے چوتھے دور کا جو مولا مرتضیٰ کے دور مبارکہ میں ہوا، بولو سبحان اللہ، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد میرے دوستو بزرگوں یہاں پر ایک شرعی حکم کو آپ لا کر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں، غور کیجئے آپ فرماتے ہیں اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے سب ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان سے متعلق، اب آپ غور کرنا، یعنی اتنی بڑی ان کی شانیں اور کوئی ان کے لئے بک کرے تو صفحہ نمبر 24 پر سرکار پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو لکھ رہے ہیں، فرمایا غور کرو کہ ان کی عظمتوں کا انکار کرنا اور ان کی شانوں کا انکار کرنا، فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے جنتی فرماتا ہے ان کے متعلق ایسی غلط بات کرنا خود کفر سے کم ہے۔ اب یہ کفر کے فتوے اعلی حضرت دے رہی ہے، پیر مہلی شاہ صاحب بھی لگا گئے۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں نے پورا سیاق نہیں پڑھا، صفحہ نمبر 24 کا میں سب سے نیچے لائن جہاں صفحہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر پیر مہلی شاہ صاحب صحابہ کرام کی شان میں سورہ توبہ کی آیت نقل کر رہے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں۔ پیر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں جن کو خدا اتنے بڑے مرتبے اور مقام دے ان کے متعلق ہلکے جملے کہنا، فرماتے اب یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں پیر مہلی شاہ صاحب کی، فرمایا ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے۔ خود بولو خود، اب یہ کہنا نہیں ہم کفر کہنے والے نہیں، ہم کفر کہنے والے نہیں، میں اپنے دوست سے کہوں گا کفر کہنے سے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فتوے سے کسی کو کافر بنا رہے ہیں۔ آپ اگر ذمہ دار عالم ہیں اور شریعت کی طرف سے آپ کا منصب ہے تو آپ حکم واضح کریں گے، غلطی وہ خود کر رہا ہے، آپ حکم واضح کریں گے۔ مفتی کسی کو کافر نہیں کرتا، امام احمد رضا نے کسی کو کافر نہیں کیا، جس نے کفر کیا تو رسول اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت سے حکم کو واضح کیا۔ یہاں پہ پیر مہدی شاہ صاحب کافر نہیں بنا رہے بلکہ صحابہ کی عزت و توقیر تو قرآن میں موجود ہے، جو ان کو گالیاں دے اور توہین کرے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے۔